اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے پارے کا رکوع نمبر 13 میں آیت نمبر 231 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ یہاں پر پیچھے سے ربط چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طلاق کتنی مرتبہ ہے اور کس طرح سے طلاق کو دیا جائے گا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حدود ہیں۔ اگر کوئی شخص طلاق دے دے تو پھر اس کے لیے کیا 2 اختیار ہیں۔ اور اب اس ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو وہ کیا کرے۔ یاد رکھیں کہ یہاں پر ایک طلاق کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق یعنی طلاق رجعی دی ہے تو اس کے بارے میں حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دی تم نے النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پہنچ جائیں یعنی عورتیں پہنچ جائیں اجلہن، اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو تم ان کو روک لو، بمعروف، دستور کے موافق، یعنی تم نے ان کو ایک طلاق دی اور اس کی انہوں نے عدت کر لی تو پھر تم ان سے کیا ہے رجوع کر سکتے ہو۔ رجوع سے مراد یہ ہے کہ آپ ان سے جمع کر کے آپ جو ہے ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یعنی رجوع نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، او سرحوہن، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ ان کو چھوڑ دو، یعنی اپنی عورتوں کو چھوڑ دو، بمعروف، پر کیسے چھوڑنا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ بمعروف، بھلے طریقے سے، دستور کے موافق، اچھی طرح سے تم اپنی بیویوں کو کیا ہے پھر طلاق دے دو جب وہ اپنی عدت کی مدت کو پورا کر لیں، اور تم ان سے رجوع کرنے کا ارادہ نہیں کرتے تو تم اپنی عورتوں کو دستور کے موافق چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور پھر تم نہ روکنا ان کو، یعنی اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے ان سے رجوع کرنے کا یا تم ان کو روک رہے ہو تو لیکن کیسے مت روکنا ان کو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور تم مت روکنا ان کو یعنی اپنی عورتوں کو، ضِرَارًا، ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پر کیا ہے زیادتی کرو۔ اگر آپ دونوں کی آپس میں لڑائی ہے تو تم کیا ہے عورتوں کو اس نیت سے مت روکنا کہ تم ان کو ستاؤ، اپنے پاس رکھ کر ان کو پریشان کرو، تو یہ حق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مردوں کو نہیں دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر کوئی شخص ایسا کرے گا یعنی وہ اپنی بیوی کو روک کر اس کو پریشان کرے گا، اس کو ستائے گا، وہ ستائے یا اس کے گھر والے ستائیں، دونوں کے لیے یہ حکم ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، کہ جو ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو بے شک اس نے کیا ہے اپنا ہی نقصان کیا، اپنے اوپر ہی کیا ہے وہ ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم مت بناؤ آیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو یا اللہ کے احکام کو جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں، ہزواً، تم ان کا مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور تم یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات کو، علیکم، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیے، وما انزل علیکم، اور جو اس احسان کو بھی یاد کرو جو اتاری تمہارے اوپر، من الکتابی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتاری، والحکمتی، اور ساتھ ہی اس میں نصیحت کی باتیں اتاری، یعظکم بہ، تاکہ ان باتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے تم کو نصیحت دے سکے، نصیحت کرتا رہے۔ واتقوا اللہ، اور اے لوگو تم ڈرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ کو اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جب عورتیں اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو یا تو تم ان سے رجوع کر لو یا پھر تم ان کو کیا ہے دستور کے موافق چھوڑ دو۔ تو دستور کے موافق چھوڑنے سے کیا مراد ہے کہ اگر تم اپنی عورتوں کو چھوڑ رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم ان کو پریشان کر کے چھوڑو، بلکہ بلند اخلاق اور حسن معاشرت کی پاکیزہ تعلیم جو ہمیں ہمارے اسلام نے دی ہے، آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے اپنی بیوی کو چھوڑیں گے۔ تو یہاں پر چھوڑنے سے مراد بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی بیوی کو کچھ تحفہ دے یا پھر اس کو کم از کم ایک جوڑا بنا دے،
اس کو یعنی جب وہ گھر سے جائے تو اس کو دستور کے موافق اور جیسا قرآن نے حکم دیا ہے آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ عورت کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر طلاق دے دی ہے تو آپس میں دشمنی ہو جائے یا پھر آپ اس کو برا سمجھنے لگیں۔ اگر آپ کی نوبت اس طریقے سے آ گئی ہے تو آپ اپنی بیوی کو کیا ہے دستور کے موافق کوئی تحفہ دے کر یا ایک جوڑا دے کر آپ اس کو کیا ہے رخصت کریں اپنے گھر سے۔ اور یہی اتنی پیاری تعلیم ہے جو کہ ہمارے اسلام نے کیا ہے ہمیں دی ہے، یعنی جب عورت کو آپ طلاق دے دیں تو اس عورت کی عدت کو کیا ہے اپنے گھر میں ہی پورا کرائیں اور اس کا پورا خرچ برداشت کریں۔ اگر اس کو مہر نہیں دیا ہو تو اس کو کیا ہے مہر بھی ادا کریں۔ اور یہ سارے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم کو کیسے کرنے ہیں، خوش دلی کے ساتھ کرنے ہیں، اور اگر تم ان کو روکو تو روک لو ورنہ کم از کم ایک جوڑا دے کر کیا ہے ان کو رخصت کر دو۔ دیکھیں قرآن کی کتنی پیاری تعلیم ہے کہ جو سبب لڑائی اور جھگڑے کا بنے گا یعنی طلاق دینا اور خاندانوں کی تباہی کو پہنچ جائے گی یہ بات، تو اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ معروف لا کر یہاں پر اس لڑائی کو کیا ہے محبت اور مسرت میں تبدیل کر دیا کہ آپ جو ہے آپس میں نہ اتفاقی نہ کریں بلکہ ان کو کیا ہے دستور کے موافق اپنے گھر سے بھیجیں، اپنے گھر سے ان کو رخصت کریں۔ اور اگر کوئی عورتوں پر زیادتی کرے گا ان کو اس لیے روکے گا تاکہ ان کو پریشان کرے تو گویا کہ کیا ہے اس نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اور آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو کیا ہے مذاق مت بناؤ، کھیل مت بناؤ۔ تو کس طرح سے کھیل مت بناؤ؟ تو اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ تم نکاح اور طلاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حدود اور شرائط مقرر کر دیے ہیں ان کی خلاف ورزی مت کرو، یعنی اپنی منمانی کر کے اللہ کے احکام کو مذاق مت بناؤ، جیسا اللہ نے کہا ہے ویسا ہی تم کو کرنا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ جو ہوتے تھے وہ طلاق دے دیتے تھے، اور جب پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو وہ اپنے غلام کو آزاد کر دیتے تھے اور آزاد کر کے کیا ہے مکر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے تو ہنسی مذاق میں کہہ دیا ہے، یعنی مذاق مذاق میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے تھے اور مذاق ہی میں اپنے غلاموں کو آزاد کر جاتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہماری مذاق کی نیت تھی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو کیا ہے مذاق مت بناؤ۔ تو اس آیت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ طلاق نکاح کو اگر کسی نے کھیل یا مذاق میں بھی پورا کر دیا تو وہ کیا ہے نافذ ہو جائیں گے، اس میں نیت نہ کرنے کا عذر کیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہنسی کے طور پر کرنا وہ چیزیں کیا ہیں ان کو واقع کر دیتی ہیں۔ ایک کیا ہے طلاق، اور دوسرے کیا ہے آزاد کرنا یعنی غلام کو آزاد کر دینا، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ غلام رکھتے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا تھا۔ اور تیسرے کیا ہے نکاح، کہ اگر کوئی شخص اپنے ہنسی مذاق میں 2 گواہوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا تو وہ ہنسی مذاق میں کیا ہے نکاح بھی واقع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو کیا ہے ہنسی مذاق مت بناؤ بلکہ ان میں غور و فکر کرو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تم ان کو اسی طرح سے کیا ہے انجام دیا کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور تم یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں، یعنی کتاب بھیجی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے قرآن کو بھیج کر، ہمیں اس قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، اس کی نصیحتوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر کو کیسے پڑھیں، قرآن کے ترجمے کو کیسے سمجھیں۔ ہم دنیا کے کاموں میں محنت کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کیا ہے قرآن کو سمجھنے میں بھی محنت کرنی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ لوگوں ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہر چیز کو جانتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بیوی کو طلاق دے کر یہ کہہ دو کہ میں نے تو مذاق میں کہا تھا، یا غلام کو آزاد کر کے یہ کہہ دو کہ میں نے تو مذاق میں کہا تھا۔ یہ مذاق جو ہے نہ کرو، اللہ تعالیٰ کیا ہے ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ان آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا میسج دیا ہے۔ بہت اچھا اور پیارا میسج ہے کہ جو کام لڑائی کا سبب بن سکتا ہے اس کو اللہ نے لفظ معروف لا کر یہ کہہ دیا کہ تم اس کو بھلے طریقے سے دستور کے موافق اس کام کو تم کیا ہے انجام تک پہنچاؤ اور اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہو۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیت لے کر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔